وضو دین اسلام کی ایک بنیادی عبادات اور ایک بہت ہی پسندیدہ اور افضل عمل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے دو پسندیدہ اور محبوب بندوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ کثرت سے توبہ کرنا بھی گناہوں سے پاکی اور طہارت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اعمال نامے میں سے گناہوں کا گند نکل جاتا ہے، اخلاق اور معاملات میں سے گندے اخلاق اور برے اعمال اور معاملات نکل جاتے ہیں۔ گویا بندے کے اخلاق اور معاملات اور رویے پاک صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے توبہ کا معاملہ۔ اور اللہم اجعلنی من التوابین کے بعد وجعلنی من المتطہرین، وہ جو پاک صاف رہنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ تو گویا طہارت بندے کو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کرنے والا عمل ہے۔ اور طہارت حاصل کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہمیں قرآن و حدیث سے سکھائے گئے، غسل، وضو، تیمم، ان میں سے وضو ایک اہم طہارت اور پاکی کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اہم اور آسان اور سہل سا طریقہ۔ اس دین میں پاکی اور طہارت حاصل کرنے کا طریقہ جس دین کے حوالے سے حدیث کے الفاظ میں فرمایا گیا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت تو نصف ایمان ہے۔ تو گویا اس نصف ایمان کی تکمیل کے لیے، اس نصف ایمان میں ثابت قدمی کے لیے طہارت کو حاصل کرنا لازم ہے۔ اور یہ طہارت کا طریقہ وضو ایک آسان سا طریقہ ہے۔ گویا وضو اور وضو کا کرنا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایمان میں اضافے اور استقامت کا ذریعہ بھی ہے۔ کتاب الوضو میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر وضاحت سے وضو کے طریقے، آداب، سلیقے، احکامات، فضیلتیں، برکتیں اور بہت ہی وضاحت سے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ان کو یاد رکھنے، ان کو سیکھنے اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے عمل میں جاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب الوضو پڑھیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے، استغفار کر کے، اصلاح کر کے صحیح مسنون طریقوں کو اپنانے والا بنا دینا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وضو کا اتنا حریص اور اتنا شائق بنا دینا کہ ہم پاک صاف رہنے والے بن کر اللہ کے محبوب بندے بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ وضو کا مصدر وضاعت سے ہے اور اس کا مطلب ہے خوبصورت بنانا، سجانا، سنوارنا۔ خوبصورت بنانا، وضیع کا مطلب خوبصورت بنانا، سجانا، سنوارنا۔ گویا اگر آپ تھوڑا سا ہی اس پہ دھیان کریں تو کیا خیال ہے، وضو ایسی چیز ہی نہیں ہے؟ انسان وضو سے پہلے، وضو کب کیا جاتا ہے؟ نماز سے پہلے۔ اور نماز کیا ہے؟ انہم ملاقو ربہم، وہ تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے نا۔ تو گویا نمازی کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کے وہ اعضاء، ایکسپوزڈ باڈی پارٹس، بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وضو کے دوران سارا کا سارا جسم نہیں دھویا جاتا۔ جسم کے وہ اعضاء، چہرہ، منہ، ہاتھ، پاؤں، سر، کونیوں تک، بازو، ٹخنوں تک پاؤں، یہ وہ ہیں جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں۔ لباس کے پہننے کے باوجود یہ وہ جسم کے حصے ہیں جو خالی ننگے رہتے ہیں۔ گرد، غبار، مٹی اور یہ وہ پارٹس ہیں جو بہت ہینڈل بھی ہوتے ہیں۔ پاؤں کے ساتھ انسان پاؤں چلتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور منہ کے اوپر بھی گرد و غبار اور یہ میل کچیل کا امکان ہے۔ تو یہ جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں، جو کھلے ہوئے جسم کے حصے ہیں، ان کے اوپر گندگی، میل، کچیل، غبار، آلود لگنے کا امکان ہے۔ ان کو دھلا کے، صاف ستھرا کر کے، خوبصورت کر کے، سجا بنا کے خوبصورت چہروں اور جسموں کے ساتھ بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے نماز کے وقت۔ یہ ہے وہ ادب اور سلیقہ، یہ ہے وہ ادب اور سلیقہ جو وضو کا طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مومنوں کو بہت ہی شدید محبت کرتے ہیں، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو امت قَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جنہوں نے لوگوں پر اس دین کے گواہ بننا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چہرے اجلے صاف ستھرے ہوں اور ان کی شخصیت کا ایک وقار ایک روب ہو جو ان کے تعارف کا گندے پچیلے ہاتھ پاؤں میلے منہ کے ساتھ ان کے وقار ان کے روب اور ان کی شخصیت کے ایک اٹھان کے اندر خراب نہ اس لیے مسلمانوں کو وضو کا طریقہ سکھایا گیا ان کے دنیاوی روب اور وقار کے لیے بھی ان کے اللہ کی ملاقات کے وقت کی بھی صفائی اور طہارت اور اجلے ہاتھ پاؤں اور چہروں کے ساتھ ملاقات. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو کیا اپنے ہاتھ پاؤں منہ ہاتھ سنوار کے نہیں جاتے؟ کسی شادی پر کسی بیاہ پر کسی نے کسی حکمران سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو کتنی تیاری ہوتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ احکم الحاکمین مالک الملک سے ملاقات سے پہلے کچھ شایان شان ہے کچھ ادب ہے کچھ سلیقہ ہے. صاف ستھرے ہو کے نکھر کے خوبصورت بن کے سج سجا کے اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤ اور وہی تمہارا خوبصورت بننا تمہارے باقی لوگوں کے ذریعے اندر بھی تمہاری پہچان اور تمہارے وقار اور شناخت کا ذریعہ ہوگا. وضو فریضہ دین ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کا حکم قرآن میں آ جاتا ہے وہ حکم خداوندی ہے اور ہر حکم خداوندی فریضہ دین قرار پاتا ہے. اس کے فرض ہونے کا جواز کہاں سے ہے؟ سورہ مائدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو چاہے وہ فردن ہے چاہے وہ بعد جماعت ہے چاہے وہ رات کے اندھیروں میں تہجد کی نماز لیکن رب تمہاری نماز تمہاری رب سے ملاقات کا وقت ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سورہ مائدہ کی اس آیت میں سے ایک تو وضو کی فرضیت اور اس کا حکم خداوندی ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسرے اس آیت میں سے جو فرضیت کو ثابت کر رہی ہے اس میں 4 اعضائے وضو جو فرائض وضو ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. جسم کے 4 اعضاء جو فرائض وضو ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اور یہ 4 فرائض وضو کون سے ہیں؟ فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو یہ فرائض وضو ہے. چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو جاننا ضروری ہے. چہرہ پیشانی پر بالوں کی جڑ سے لے کر نیچے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے وہاں تک اوپر سے لے کے نیچے تک چہرہ یہاں پر اور دائیں سے لے کے بائیں تک دائیں کان کی لو سے لے کے بائیں کان کی لو تک دائیں بائیں ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک اور اوپر نیچے پیشانی پر سر کے بالوں کی جڑ سے لے کے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے فاغسلوا وجوہکم میں یہ سب چہرہ آتا ہے. اس کو دھونا ہے اچھی طرح سے دھونا ہے حکم خداوندی ہے فریضہ دین ہے اور فرائض وضو میں سے ہے. اس میں سے ایک بال برابر علاقہ بھی خشک نہیں رہنا. نوز پن وغیرہ ہے تو اس کو ہلا لینا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور کس کو دھو لو؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو. کہاں تک دھو لو؟ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنی کونیوں تک. اور اس میں کوہنی شامل ہے. اس میں بھی رنگز ہیں کوئی نیل پالش ہے کوئی آٹا وغیرہ خواتین کے ناخنوں پر گوندنے کے بعد رہ جاتا ہے اس کو اتار لیا جائے گا. اس میں سے بھی بال برابر علاقہ خشک نہیں رہ جائے گا. یہ فرائض وضو میں سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور تمہارے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو اپنے قعبین قاف عین با کہتے ہیں ابہار کو. تو پاؤں کے اوپر جو ٹانگ کے بالکل نچلے حصے پر وہ ہڈی کا ابہار ہے اسے ٹخنا ابہار کو ٹخنے کو ابہار کہا جا رہا ہے. اپنے پاؤں کو اپنے دونوں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. گویا کس کو دھونا ہے اور کس حد تک دھونا ہے وہ واضح طور پر نشاندہی کر دی گئی. یہ 4 اعضاء فرائض وضو ہیں. ان چاروں کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا. اور اگر آپ آیت کو ذرا سا دیکھیں ایدیکم الی المرافق الی کا لفظ کوہنیوں تک بھی ہے اس کے لیے فاغسلوا کا حکم ہے. فاغسلوا کا حکم چہرے کے لیے ہے ہاتھوں کو کوہنیوں تک ہے لیکن وامسحوا کا حکم صرف سر کے لیے ہے. وامسحوا کا حکم ارجلکم الی الکعبین تک نہیں ہے کیونکہ فاغسلوا کے حکم کے بعد ہاتھوں کو الی المرافق
وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں کا وزن ایک ہے اور دونوں کی طرح فَغْسِلُوا ہی کی طرف جائے گی. وَامْسَحُوا صرف سر کے لیے ہے، باقی تینوں اعضاء کو دھونا لازم ہے. تو یہ فرائض وضو ہے، ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ میں سے سبھی لوگ کہیں گے کہ ہمارا وضو صرف ان 4 افعال پر مشتمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس کے علاوہ جو ہم اپنے وضو میں اضافہ کیے ہوئے ہیں اور کرتے ہی ہیں باقاعدگی سے، وہ سنت کا اضافہ ہے. کیونکہ ہمارے لیے حکم اطیعوا اللہ کے ساتھ ساتھ اطیعوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اطیعوا رسول میں اطیعوا اللہ کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُمْ کیسے ہے، اطیعوا رسول میں وہ طریقہ بھی سکھایا جائے گا. اور انشاءاللہ آگے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ سر کا مسح کیسے کرنا ہے. اللہ نے تو صرف کہہ دیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، لیکن کیسے ہوگا وہ حدیث اور سنت بتائے گی. لیکن حدیث اور سنت کے ذریعے ان فرائض وضو کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بتائی جائے گی. 4 چیزیں فرائض وضو قرآن نے سورہ مائدہ میں بتا دی، اور باقی چیزیں اضافہ سنت اور حدیث نے فرما دیا. مثلا منہ میں منہ کا کلی کرنا، حلق تک پانی لے جانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو جھاڑنا، ناک کو صاف کرنا، کانوں کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یا اس کے بعد کی مسنون دعائیں پڑھنا، یا آغاز میں بسم اللہ پڑھنا، یہ سب کچھ سنت سے ثابت ہے، اور یہ وضو کی سنتیں ہیں. ان کے بغیر وضو تو ہو جائے گا، لیکن ان کا کرنا مستحب ہے، استحباب کا معاملہ ہے. ان کا کرنا سنت سے ثابت ہے، کرنا مستحب ہوگا، وضو کے اجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، وضو کے حسن میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، اور نماز کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگا. تو گویا فرائض وضو کے ساتھ جب وضو کی سنتوں کا اضافہ کیا جائے گا تو وضو کے اجر میں، اس کی فضیلت میں، اس کے اور نماز کے درجے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا بھی مسنون ہی ہے. وضو کب فرض ہوا؟ وضو کب فرض ہوا؟ کچھ کے نزدیک وضو کی فرضیت مدنی دور میں جب سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئیں تب ہی فرض ہوا. ایک گروہ ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیات کے نزول سے پہلے وضو فرض نہیں تھا، اور انہی آیات کے نزول پر وضو کی فرضیت کا معاملہ ہوا. کچھ کے نزدیک وضو مکی دور ہی میں فرض ہو چکا تھا، اور ان کا حوالہ ابن لیہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جبریل امین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی دور میں وحی لے کر نازل اترتے تھے تو ابتدائی وحی میں سے پہلی دوسری بالکل ابتدائی وحی میں سے کسی ایک وحی میں وضو کا طریقہ تکمیل سے سکھا کر اس کی تاکید کر دی گئی تھی. تو گویا اس گروہ کے نزدیک وحی خفی کے ذریعے وضو مکی دور میں ابتدا ہی میں فرض ہو چکا تھا. اور حضرت فاطمہ کا وہ واقعہ جب آج بھی ہم نے پڑھا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ہی میں وضو فرماتے تھے، اور نماز باوضو ہی تھی، اور اس کی فرضیت موجود تھی. تیسری رائے البتہ کچھ ذرا معتدل سی ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ مکی دور میں وضو فرض تو نہیں تھا، مستحب تھا، سکھا دیا گیا تھا، فرض نہیں کیا گیا تھا، مستحب اور پسندیدہ رکھا گیا تھا، لیکن فرضیت مدینہ ہی میں واقع ہوئی. بہرکیف جیسا بھی معاملہ تھا، اب یہ فریضہ دین ہے. کیا وضو ہر نماز کے لیے کرنا لازم ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تقریباً ساری حیات طیبہ میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا سنت کے واقعات میں ثابت اور نظر آتا ہے. ہم کتاب الوضو میں حجۃ الوداع کا ایک موقع پڑھیں گے کہ راوی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں پڑھی. فتح مکہ کا موقع، حجۃ الوداع نہیں، فتح مکہ کے موقع پر راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں ادا کی، اور آپ سے سوال کیا گیا کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، آج آپ نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں پڑھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں مختلف طریقے کر کے صرف اس لیے دکھائے گئے تاکہ امت کے لیے لچک، سہولت اور آسانی کا نمونہ موجود ہو، اور آپ نے فتح مکہ کی مصروفیت کے دن یہ نمونہ قائم کر کے امت کے لیے یہ سنت بھی قائم کر دی کہ اگر کوئی فرد چاہے تو اس لچک سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ آپ کی پسندیدگی اور آپ کا طریقہ اور افضل ترین رویہ وہی ہے جو آپ نے سنت سے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے دکھا دیا۔ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو وضو کے حوالے اور وضو کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی احادیث مبارکہ ضرور ہی ہمارے ہاتھوں سے گزریں گی، لیکن کچھ وضو کی فضیلت کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ من المتطہرین ہونا وضو کے ذریعے بہت آسان اور سہل سا طریقہ ہے۔ وضو انسان کو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے، وضو انسان کو پاک اور طاہر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، تو گویا وضو جو طہارت کا ایک بہت ہی آسان سا، سہل سا، ہلکا پھلکا سا اور خوبصورت اور عمدہ سا طریقہ ہے، یہ انسان کے ایمان کی تکمیل، ایک مومن کے ایمان کے اضافے، اس کے ایمان کی حفاظت اور اس کے ایمان کی ثابت قدمی کا ذریعہ بھی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا ایمان کو لوٹتا شیطان ہے، اور شیطان کیا ہے؟ رجس ہے، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، اور وہ گندگی کی جگہوں پہ جانا پسند کرتا ہے، گندگی میں رہنا بسنا پسند کرتا ہے۔ پاک صاف لوگ جن کے جسم، جن کے لباس پاک صاف ستھرے ہیں، وہاں پہ اس کو نہ سروکار ہے نہ اس کا کوئی اثر اور تاثیر ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ گویا نماز کے بغیر جنت نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے سوال کیا، اور آپ کا طریقہ ہم تعلیم کا دیکھتے ہیں نا کہ آپ ارد گرد میں سے مشاہدے ہی میں سے مثالیں دے کر سوال کرتے تھے اور مثالیں دے کر بات سمجھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر سے ایک نہر جاری ہو، کسی شخص کے دروازے کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ اتر کر اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ یعنی آپ نے روزمرہ ڈے ٹو ڈے مشاہدے کے حوالے سے ایک سچویشن بیان کر کے حالات ایکسپلین کیے اور پھر سوال کیا وضو کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ اگر ایک شخص کے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر جاری ہو، نہر بہتی ہو، اور وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں اتر کر غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ بڑی نارمل سی بات ہے۔ جاری بہتی ہوئی نہر میں دن میں 5 دفعہ جو غسل کرے گا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب پہ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ پھر مومن کے وضو کا بھی ہے، یہی معاملہ مومن کے وضو کا بھی ہے۔ وضو کیا کرتا ہے؟ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ہر وضو سے اگلے وضو تک، وضو پچھلے وضو سے اس وضو تک، وضو کا پانی گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس مومن کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ میں سب سے ہیبت ناک چیز، سب سے سادہ چیز پوچھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے خطرناک چیز کون سی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر۔ تو لہٰذا وہ جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہاتھ دھوئے گا، پاؤں دھوئے گا، انگلیوں کے درمیان خلال کرے گا، سر کا کانوں کا مسح کرے گا تو ان اعضاء کے گناہ جھڑتے جائیں گے، اترتے جائیں گے۔ تو گویا وضو گناہوں کو جھاڑنے اور گناہوں سے بخشش کا ذریعہ، ایک وضو سے اگلے وضو تک جو گناہ بیچ میں ہوئے وہ سب کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ درجات کی بلندی کیسی ہوتی ہے وضو سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ بلال تم اپنا کون سا ایسا عمل پاتے ہو کہ آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کی چاپ کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی؟ حضرت بلال حبشی نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہی عمل ہے
جو میں مدامت کے ساتھ، مدامت کا مطلب ہمیشگی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، پرسسٹنس کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کو پسند بھی وہی عمل ہے نا۔ میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں جتنی استطاعت ہو ہلکے پھلکے نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ یہ تحیت الوضو کے نوافل ہیں جو اتنا درجہ بڑھا رہے ہیں معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہے وضو کی فضیلت۔ اور پھر وضو کی فضیلت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت کے طریقے سے بنا سنوار کے وضو کرے گا، جو شخص میری سنت کے طریقے سے بنا سنوار کے وضو کرے گا، اور پھر اس کے بعد 2 دعائیں آپ نے بتائی، اس کے بعد کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہم کتاب میں ایک باب پڑھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہی کے سبق میں شاید یہ حدیث آئے گی بھی، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے، محجلین من آثار الوضو، چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے، روشن ہو رہے ہوں گے، فلورسٹ۔ وہ جو وضو سے دو کے دنیا میں صاف کرتے تھے میل کچیل سے، اللہ ان کے گناہ جھاڑتا تھا دنیا میں، دنیا کے آگے باوقار بنتے تھے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ بنے گی، امت پہچانی جائے گی ان آثار الوضو سے۔ اور یہ وضو ہی کی فضیلت ہے کہ یہ جنت کی کنجی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اور ہمیں قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کو جہاں اساور من الذهب والفضة، ان کو سونے چاندی کے جو کنگن پہنائے جائیں گے، جنتیوں کو جو سونے چاندی کے کنگن اور زیورات سے راستہ کیا جائے گا، یہ ان کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچا ہوگا۔ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک ان کو سونے چاندی کے زیورات اور کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات کو سیکھنے کی شغف اور شوق عطا فرما۔ اللہ تکمیل اہتمام اور لزوم کے ساتھ ان کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو سیکھیں کمیوں کوتاہیوں کو سمجھنے اور اعتراف کرنے والا بنا دینا۔ اللہ کمیوں کوتاہیوں کا استغفار کر کے شرح صدر ہو کے ان کو دور کر کے اصلاح کرنے والا بنا دینا۔ اور اللہ جو وضو ہم کریں اس میں خلوص عطا فرما، اس میں تحمل عطا فرما، اور اللہ اس کو حقیقتاً ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے درجات اور ہماری نمازوں کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہچانے جانے کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ ہمارے وضو کے اعضاء کو چمکدار بنا دینا، اور اللہ ہمیں ان کنگنوں کا حریص بنا کے وضو کو تکمیل اہتمام اور بڑی ہی خشوع اور خضوع سے کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ باب نمبر 1، باب وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 110، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کب تک؟ جب تک وہ وضو نہ کرے۔ ایک حضرمی یعنی جو حضر موت سے شخص آیا ہے، اس نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، حدث یعنی بے وضو ہونا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا فسان یعنی زرات، یعنی وہ ہوا جو خلقی یا با آواز جو رفع حاجت کے مقام سے خارج ہو جائے۔ فسان او زراتن یعنی وہ ہوا جو خارج ہوتی ہے جس میں آواز ہو یا وہ جس میں آواز نہ بھی ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں وضو کے حوالے سے، وضو کی اہمیت کے حوالے سے حدیث میں حوالہ دیا۔ واضح طور پر اس حدیث اور اس باب سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ گویا بغیر وضو نماز کے لیے کھڑے نہیں ہونا، دانستہ جانتے بوجھتے، بھول چوک کا معاملہ اور ہے، لیکن دیتا دانستہ جانتے بوجھتے بغیر وضو کے نماز کا تصور موجود نہیں ہے۔ اگر وضو کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا تو وضو کر کے نماز ادا کرنی۔ دوسری بات، اگر
نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ گویا اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بقیہ نماز بے وضو کی حالت میں ہونے والی نماز نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں سنت اور حدیث کے نمونوں سے پتا چلتا ہے کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو نماز کو توڑ دیا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے اور پھر اس نماز کو نئے سرے سے دوہرا کر پھر سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک فرد تنہائی میں اپنے گھر میں نماز پڑھے، فوراً اس نماز کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نئے سرے سے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی جاتی۔ کتنی نماز ادا کی جائے گی اور کون سی رکعت ادا کی جائے گی؟ مثلا اگر آپ کو میں مثال سے بتاؤں، کوئی شخص اگر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، اس نے 4 سنتوں کی رکعت ادا کر لی ہے اور اب 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہے۔ 4 رکعت سنت ادا ہو گئے، سلام پھیر لیا، اب آگے 4 رکعت فرض رکعتیں ادا ہو رہی ہیں اور دوسری رکعت میں ناپاکی ہوا خارج ہوتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کو وہ نمازی اسی وقت توڑ دے گا، کیونکہ اس کے بعد ادا کی جانے والی نماز نمازی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوگی، مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اسی وقت نمازی اس نماز کو توڑے گا، وضو کر کے آ کر پہلی 4 سنتیں نہیں دہرائی جائیں گی کیونکہ وہ سلام تک پاکی کی حالت میں تھی۔ صرف یہ 4 فرض جس کے دوران وضو ٹوٹا ہے، ان کو شروع سے پھر شروع کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ 2 رکعتوں کے اندر اگر ٹوٹی ہے تو 2 رکعتیں چھوڑ کر آخری 2 پڑھی جائیں گی یا وہیں سے شروع کر لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جن رکعتوں میں وضو ٹوٹا ہے ان کو نئے سرے سے تکبیر سے پھر شروع کر کے ان کو دہرا کے ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص جماعت کی حالت میں ہے اور با جماعت نماز ادا کر رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو بھی نماز کو وہیں پر چھوڑنا ہے، منقطع کرنے کے بعد وضو کرنے کے لیے جانا ہے۔ لیکن جو شخص صف میں نماز کے لیے موجود ہے وہ وضو کی جگہ تک کیسے جائے گا؟ ہمیں حدیث میں آداب بتائے جاتے ہیں۔ وہ شخص اپنے ناک پر ہاتھ رکھے گا، this will be an indicator کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے جس وجہ سے وہ جا رہا ہے۔ ناک پر ہاتھ رکھ کے مقتدیوں کے آگے سے گزر کر وضو کی جگہ پر پہنچ کر وضو کرنے کے بعد اگر جماعت ابھی جاری ہے تو جماعت کو پھر سے جوائن ان کرے گا اور جتنی رکعتیں پالی اس کے بعد باقی رکعتوں کی تکمیل کرے گا۔ تو گویا پھر واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ اگر وضو کی کسی بھی رکعت کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے دوران، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد نئے سرے سے ان رکعت کا آغاز تکبیر سے کیا جائے گا اور باقی کی رکعت کو، پوری رکعت کو نئے سرے سے تکمیل کیا جائے گا۔ یہ اکیلی نماز کے لیے بھی اور با جماعت نماز کے لیے بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک شخص حضرموت سے آیا۔ حضرموت سے آنے والے شخص کو کہا جا رہا ہے۔ یہ حضرمی شخص آیا اور اس نے آ کے وضو کے حوالے سے سوال کیا۔ گویا آپ یہ دیکھیں کہ دور دراز سے دین کے معاملات سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ حاضر ہوتے تھے اور وضو، پاکی، طہارت کے بارے میں جاننے کا شوق اور شغف موجود تھا۔ وہ صرف اللہ کے محبوب بندوں کے صف میں شامل ہونے کی دعائیں نہیں کرتے تھے، اپنے ایمان کی تکمیل کی دعائیں نہیں کرتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں ربنا ثبت اقدامنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ صرف زبانی دعائیں نہیں ہیں، دعاؤں کے ساتھ سعی بھی ہے، کوشش بھی ہے، ایفرٹ بھی ہے، صحیح طہارت اور پاکی کے سیکھنے کے طریقوں کی کوشش بھی ہے اور پھر ان طریقوں کو سیکھ کر اس پر عمل بھی ہے۔ یہی ہے وہ رویہ جو مجھے اور آپ کو بحیثیت طالب علم، حدیث کے طالب علم کے اپنانا ہے۔ اس حضرمی شخص کے نمونے میں میرے اور آپ کے لیے نمونہ بھی۔ آگے جانے سے پہلے کچھ نواقص الوضو کی فہرست بنا لیجئے۔ نواقص الوضو وہ چیزیں جن کے ساتھ وضو کا نقص یعنی وضو کی کمی ہوتی ہے۔ موٹی سی فہرست بنا لیجئے۔ جسم کے وہ کچھ حصے جن میں اگر کچھ داخل ہو یا ان سے کچھ خارج ہو، موٹا سا اصول ہے۔ جسم کے کچھ اعضاء میں اگر کچھ داخل یا کچھ خارج ہو تو اس سے وضو اکثریت طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کے حوالے سے اگر داخل اور خروج ہونے کے لیے دیکھیں تو رفع حاجت، بول و براز رفع حاجت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا کا خارج ہونا، دبر سے ہوا کا خارج ہونا، آگے جا کے ہم پڑھیں گے جس میں بدبو ہو یا جس میں آواز آئے، ایسی ہوا اگر دبر سے خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رفع حاجت کے جسم کے حصوں سے اگر کوئی خون
کوئی خون کے قطرے، کوئی کیڑا، کوئی پتھر وغیرہ بھی خارج ہو، جیسے مثانے وغیرہ سے پتھری خارج ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کچھ فقہی معاملات ہیں نواقص الوضو کے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی فہرست بہرحال موجود ہوگی، لیکن موٹے موٹے معاملات دیکھ لیجیے، پھر دہرا لیجیے۔ رفع حاجت، بول و براز، انہی جسم کے حصوں سے خون وغیرہ کا بہہ جانا، یا کسی کیڑے کا، کسی پتھری وغیرہ کا خارج ہونا، یا معائنے کے لیے، علاج کے لیے یا تشخیص وغیرہ کے لیے کچھ آلات یا کچھ چیزوں کا جسم میں داخل ہونا، جیسے پیشاب کی نالی وغیرہ جسم میں ڈالی جاتی ہے، ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ معائنے کے لیے، علاج کے لیے، تشخیص کے لیے اگر کچھ آلات، اوزار وغیرہ یا معائنے کا معاملہ کیا جائے تو اس سے وضو میں نقص ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کو، پرائیویٹ پارٹس کو اور عضو خاص کو ڈائریکٹلی چھو لینا، بغیر اوٹ کے، بغیر لباس کے، بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو یا اعضائے خاص کو ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ سے چھو کر مس کر لینا بغیر کسی رکاوٹ یا کپڑے کے، اکثریت کی رائے سے اس میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض، نفاس کے خون کے جاری ہونے کی حالت میں بھی وضو کی کیفیت اور پاکی اور طہارت موجود نہیں ہے۔ مستحضہ خاتون بھی نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی۔ اسی طرح ایک خاتون کو شرمگاہ سے اگر ایسی رطوبت خارج ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی رنگت ہے، بدبو ہے یا خارش وغیرہ کا معاملہ ہے، بدبو، رطوبت یا خارش کا معاملہ ہے کسی رطوبت کے ساتھ، تو ایسی خارج ہونے والی رطوبت کے ساتھ بھی پاکی اور طہارت کا معاملہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے مستحضہ خاتون کی طرح اس کو بھی وضو کرنا نماز کے لیے لازم ہے۔ شرمگاہ کا معائنہ وغیرہ کے لیے بھی کسی کے سامنے کھولنا، اس سے بھی وضو ٹوٹے گا۔ اگر منہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو منہ بھر کے قے کرنا، منہ بھر کے قے کرنا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور یا بلغم، ایسا بلغم یا ایسی تھوک اگر کسی مرض میں نکلے جس میں تھوک یا بلغم کے مقابلے میں خون کی مقدار زیادہ ہو تو ایسے تھوک یا بلغم سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسا بلغم یا ایسا تھوک جس میں خون کی مقدار تھوک یا بلغم یا ریشے سے زیادہ ہے تو ایسے تھوک اور بلغم سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نکسیر کا بہہ جانا، ناک سے نکسیر وغیرہ کے جاری ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پچھنے لگوانے، سینگھی لگوانا، یہ علاج کے طریقے تھے، جیسے حجامہ وغیرہ کا آج طریقہ کار، وہ کٹس لگائے جاتے ہیں اور کپنگ کا خون نکالا جاتا ہے۔ پچھنے لگانے، سینگھی لگانی یا یہ حجامہ کا طریقہ علاج جو کہ اس سے بھی خون بہتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ازواج کا باہمی طور پر بوس و کنار کرنا یا جنسی معاملات اور جنسی غرض سے ایک دوسرے کو چھونا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونا بھی وضو کے نواقص میں سے ہے، سو جانا یا لیٹ کر اونگ آ جانا، لیٹ کر اونگ جانا یا سو جانا۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بغیر ٹیک کے بیٹھا ہو، ایک شخص نمازی نماز کے انتظار میں یا نماز کی ادائیگی کے بعد بھی بغیر ٹیک میں مسجد میں بیٹھنے والا شخص اگر بغیر ٹیک کے اونگ کا معاملہ ہو تو ایسے مسجد میں بغیر ٹیک کے اونگنے والے شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اتفاق رائے سے یہ علماء کی اور جمہور علماء کی اتفاق سے یہ معاملہ موجود ہے۔ بے ہوشی یا غشی کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بے ہوشی، غشی، نیند کی حالت میں انسان کو نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کیا خارج ہوا، ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوا، جسم پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا، تو لہٰذا جس چیز کا علم نہیں، بے ہوشی، نیند یا غشی کا معاملہ ہونا، جیسے بسا اوقات کچھ لوگوں کو ایپیلیپسی یا مرگی وغیرہ کا دورہ پڑتا ہے اور غشی طاری ہو جاتی ہے، یا بلڈ شوگر اتنا لو ہو گیا ایک دم سے بے ہوش ہو گیا، یا جس وجہ سے بھی ہوا، بہرحال بے ہوش ہو جانا، غشی آ جانا یا سو جانا یا لیٹ کر اونگ جانا، ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے گا۔ میت کو غسل کروانا، میت کو غسل دینے کے بعد بہترین تو یہی ہے کہ غسل کر لیا جائے، واجب تو غسل ہی ہے، مستحب ہوگا غسل، لیکن اگر غسل کی سہولت میسر نہ ہو تو کم از کم وضو، نواقص الوضو میں سے میت کا غسل لازم ہے۔ یہ کچھ
چھوٹی سی کچھ مختصراً میں نے آپ کو نواقص الوضو کے حوالے سے ایک فہرست بتا دی. انشاءاللہ جیسے ہم چیپٹر پڑھتے چلے جائیں گے اور کتاب الوضو پڑھتے جائیں گے مختلف چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ سوالات کے ذریعے باقی چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. حدیث باب نمبر 2 باب وضو کی فضیلت. حدیث نمبر 111. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے. اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھا لے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وضو کا شوق اور شغف عطا فرما دے. گویا حدیث میں اگر آپ حدیث کو بالکل آغاز سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی محبت سے بہت ہی محبت سے امت کو پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الفاظ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت. الفاظ پہ اگر غور کریں تو کیا ایک چیز بہت اچھی طرح واضح ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا احساس ہوتا ہے. میری امت کتنی محبت کا ایک لہجہ ہے. میری امی، میرا گھر، میرا ملک، میرا شہر، میری بیٹی، ہے نا. کیا خیال ہے؟ پتہ چلتا ہے نا، ہائے میرا بیٹا. کیا پتہ چلتا ہے؟ محبت کا اظہار ہے اور ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہیں، اور یہ کس کی زبان سے؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ آ رہے ہیں. محبت کی چاشنی نظر آ رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے آپ کے لیے، امت کے تمام افراد کے لیے ایک اپنائیت کا ایسا احساس نظر نہیں آ رہا. آپ اون اپ کر رہے ہیں. یہاں پر ذرا وقفہ کر کے سوچئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، مجھ سے، آپ سے اور ہم میں سے ایک ایک سے محبت کا اظہار. کتنی شدت سے محبت اور کتنی زبردست اپنائیت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز بھی قرآن میں ایسا ہی نظر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کتنی محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں امت کے افراد کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. میں نے تو تمہیں ساری امت کے لوگوں کو، میں نے لوگوں پر گواہ بنا. امتاً وسطاً کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی محبت سے، میں نے تمہیں بنایا ہی اسی لیے کہ تم ساری دنیا پر گواہ بن جاؤ. یہ ایک تفاخر کا اور ایک اللہ کے ہاں فضیلت کے ہونے کا اور اللہ کے ہاں بھی ایک درجے کے ہونے کا احساس ہوتا ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امتن، تم تو میری بہترین امت ہو، ہے نا. تو یہ میوچل سا ایک طریقہ اور ایک میوچل سا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اپنی امت کے لیے. یہ محبت کا، یہ پسندیدگی کا، ان کے درجے، ان کی فضیلت کا اعتراف. تو بس ہم سب رک کر یہ سوچیں کہ جب اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبت اور اپنائیت کا یہ انداز ہے، تو کیا ہم اللہ اور اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، تعلیمات، حدیث اور سنت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا شغف اور شوق رکھتے ہیں؟ اور کیا ہم حدیث اور قرآن سے اتنی اپنائیت کا اظہار اور اس کو اتنی اپنائیت سے اون اپ کرتے ہیں؟ اور پھر کیا ہم قرآن کی تعلیمات اور ہم سنت کے نمونوں سے اتنے مانوس ہیں؟ کیا ہم سنتوں کے اتنے عادی ہیں؟ کیا ہم سنتوں سے اتنے مانوس ہیں؟ اچھا، یہ سوال کرنے کے بعد کچھ اور سوال کریں. جب ہم پر بحیثیت امت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبت، اللہ کے ہاں فضیلت، اللہ کے ہمارا درجہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہماری اپنائیت کا احساس اور حال یہ، تو کیا ہم اس درجے کا شکر کرتے ہیں؟ اس انعام اور اس نعمت کا جو ہم جس سے نوازے گئے ہیں، جس کے لیے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیت کا احساس اور اظہار کریں، اس سے زیادہ کوئی خوش نصیبی ہے؟ کیا ہم اس اپنائیت کا شکر کرتے ہیں؟ ہمیں اون اپ کون کر رہا ہے؟ ہمیں اپنی امت کون کہہ رہا ہے؟ جو شافی محشر ہے، جو حوض کوثر پر وارد ہونے والے، وہ ہم سے اپنائیت کا اظہار کریں کہ اتنی بڑی نعمت کا ہم شکر کرتے ہیں؟ کیسے کرنا ہے شکر؟
زبان سے بھی الحمدللہ شکر ہے مسلمان ہے، صرف زبان سے، دل سے، دل کی گہرائیوں سے، اتھا گہرائیوں سے اس چیز کا احساس اور اعتراف کرنا ہے کہ اللہ میرے پاس سب سے بڑی نعمت یہ نعمت نہ ہوتی تو میری دنیا آخرت برباد تھی۔ اب پھر صرف دل اور زبان سے نہیں، اپنے عمل سے اس چیز کا شکر کرنا ہے۔ اور عملی شکر اس نعمت کا کیا ہے؟ لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ایسا انس ہو، ایسی رغبت ہو، ایسی اپنائیت ہو کہ رنگ رنگ صبغت اللہ بن جائے۔ یہ ہے عملی شکر کا طریقہ، سمعنا وَأَطَعْنَا عملی شکر کا طریقہ ہے۔ تیسری بات جو ہمیں سوچنے کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بذات خود اتنی اپنائیت اور اتنا اعتراف اس امت کی فضیلت کا اور درجے کا، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی بنایا ہے جس کام کے لیے بنائے اور بھیجے گئے تھے، جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اور اٹھا کے اس بہترین قَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا بنایا گیا ہے، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو امتاً وسطاً کے لائق بنایا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے؟ کیا ہم معتدل طریقے سے زندگی گزاریں؟ کہ ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو گئے؟ اپنے سونے میں، کھانے میں، پینے میں، بد اخلاقیوں میں، پہننے میں، اخراجات میں کیا اعتدال ہے؟ کیا زندگی ہم معتدل طریقے سے اعتدال کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا اس دین کے گواہ بن رہے ہیں؟ سب اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور پوچھیں، کیا میرے اخلاق، کیا میرا لباس، کیا میرے ارد گرد اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات، کیا میری عبادات اس دین اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتی ہیں؟ مجھے اس دین کا گواہ بنا کے اٹھایا گیا تھا، اسی لیے تو مجھ پر تفاخر تھا۔ کیا میں اس دین کی گواہ بنی ہوں؟ کیا میں اپنی حدیث کے ساتھ انس کی گواہی دیتی ہوں؟ کیا میرے صبح و شام اس حدیث اور اس سنت کی اپنائیت کے علمبردار اور گواہ ہیں؟ اور پھر جس مقصد کے لیے مجھے خیر امت بنایا گیا تھا، کیا میں اس مقصد پر پوری اتری ہوں؟ کیا تھا وہ مقصد؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اپنے لیے نہیں، تمہیں صرف اپنے گھروں کو سجانے کے لیے، اپنے جوڑوں کو سنوارنے کے لیے نہیں بنایا گیا، تمہیں تو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائیوں کو دیکھو، کسی میں بد اخلاقی دیکھو، کسی میں بدتمیزی دیکھو، کسی میں عقیدے کا خراب اور بگاڑ دیکھو، چھوڑ کے بھاگ جاؤ وہاں سے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں تو بنایا اسی لیے گیا تھا، تمہارا تو درجہ خیر امتن، تمہارے سروں پہ تاج اس لیے رکھا گیا تھا، تمہیں امت وسطن اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم خود اس دین کی گواہی دینے والے بنو۔ تمہارے اخلاق، معاملات، ڈیلنگز، تمہارے رویے، تمہاری عبادات، تمہارے بیہیویئرز، تمہارے چلنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا دین کی گواہی دے۔ صبح شام تم ایک چلتے ہوئے نمائندے بنو اس دین کے، اتنا مانوس ہو جائے تمہارے لیے دین، اور پھر اس کے باوجود گواہی کہ اگر تمہیں کہیں برائی نظر آئے تو تم بھلائیوں کی تاکید کرو، تم اچھی باتوں، برے ماحول سے فرار نہ کرو، بھاگ نہ جاؤ، وہیں پہ جمے رہو، خیر امتن کا فرد بن کے جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو بھلائیوں کی بات بتاؤ، ان کی تنقید نہ کرو، ان کے گلے شکوے نہ کرو، ان کی شکایتیں نہ کرو، ان کو تانے تشنے نہ دو، ان کو بھلائیوں کی بات بتاؤ، اور پھر جب وہ بھلائیوں کی طرف آ جائے تو پھر ان کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نکال دو۔ ینہون عن المنکر، کیا میں نے اور آپ نے یہ فریضہ سر انجام دینا شروع کیا؟ ہمارا درجہ تو اسی لیے اتنا خوبصورت رکھا گیا تھا، اللہ اس پیمانے پر پورا اترنے کی، اور اللہ ان مقاصد کو جن کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا ان کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔